نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم استاد محترم اور عزیز طالب علم ساتھیوں، آج کی اس مجلس میں میں قیام پاکستان کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین ذی وقار، پاکستان کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اس پاکستان کو بنانے کا مقصد صرف ایک تھا۔ کیا مقصد؟ کہ مسلمان اپنی آزادانہ ریاست کے اندر آزاد طریقے سے اسلام پر عمل کر سکے۔ لیکن کیا آج ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا آج جس مقصد کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا جس مقصد کے لیے پاکستان کو آزاد کرایا گیا اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہمیں خود سے کرنے چاہیے۔ لیکن آج اگر کسی کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے تو وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نمازی ہوں۔ اگر کوئی حافظ بن جائے تو وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں حافظ ہوں۔ اگر کوئی عالم بن جائے تو وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں عالم ہوں۔ کوئی انجینئر بن جائے تو بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں انجینئر ہوں۔ لیکن یہ میں انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، کیونکہ میں کا تعلق تکبر سے ہے، اور تکبر اللہ کی چادر ہے، اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں جس نے میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کی اسے میں برباد کر کے رکھ دوں گا۔ بلے شاہ رحمہ اللہ کیا خوب فرماتے ہیں، کہتے ہیں اتراں دا تو دریا بنا، دریا چ پھر تو رج کے نا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ لیکن آج ہم نے اسی میں کو اپنے اندر زندہ رکھ کے اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے اس پاکستان کو بنایا گیا اس مقصد سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ دین کا سب سے زیادہ کام پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ تقریباً 13,000 مدارس پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ یورپ کے اندر پاکستان کے 700 مدارس موجود ہیں۔ امریکہ کینیڈا کے اندر پاکستان کے 300 مدارس موجود ہیں۔ لیکن پھر بھی آج کے نوجوان کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنی نہیں آتی۔ آج کے بچوں کو قیام پاکستان کا مقصد پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن فیس بک، واٹس ایپ، انٹرنیٹ جیسی چیزوں کو بیہودہ طریقے سے استعمال کرنے کا ضرور پتہ ہوگا۔ کیا یہ مقصد تھا پاکستان بنانے کا؟ کیا اس لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی؟ آج بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، دولت کی خاطر قتل عام ہو رہا ہے، چند پیسوں کے لیے ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے، چند پیسوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچا جا رہا ہے، دنیا کمانے کے لیے اپنے ایمان کو بیچا جا رہا ہے۔ کسی نے کیا خوب جملہ کہا، دنیا نہ بسا دل میں ہے بندے، دنیا نہ بسا دل میں ہے بندے، دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن آج اس ملک کے اندر دین کو چھوڑ کر دنیا کمائی جا رہی ہے، محبت کو چھوڑ کر نفرت کر رہے ہیں، انسانیت کو چھوڑ کر حیوان بنے جا رہے ہیں۔ لیکن جب پاکستان بنا کہتے ہیں کہ تقریباً 90,000 عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی، 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کس لیے؟ کہ کل کو ہماری ماں بہن بیٹی اس ملک کے اندر حفاظت سے رہیں گے۔ لیکن آج اگر ماں بہن بیٹی گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے اپنی حفاظت کے لیے برقع نہیں بلکہ اپنے ساتھ بھائی یا باپ کو لے کر نکلنا پڑتا ہے کہ کہیں کسی جاہل کے ہوس کا شکار نہ ہو جائے۔ کیا یہ مقصد تھا اسلام کا؟ کیا یہ مقصد تھا؟
پاکستان بنانے کا نہیں، پاکستان بنانے کا صرف مقصد ایک تھا کہ لا الہ الا اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، جس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پورے پاکستان کے لوگوں کو اس کلمے کی صحیح پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔